یہ جو صحافی اسد طور کے گھر پر گھس کر ان کی فیملی کو ہراساں کیا، ان کو مارا پیٹا اور کس طرح کا پیغام دے رہے ہیں یہ جو نامعلوم افراد ہیں کہ وہ ہم کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں، پوری صحافی برادری کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. ہم یہ سمجھیں کہ ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے. بالکل آپ پیغام اسی طریقے سے دے رہے ہیں، چاہے وہ دن دہاڑے آپ کسی کی گاڑی کو روکتے ہیں، کسی کو پارک میں جو ہے وہ گولی سے نشانہ بناتے ہیں. پہلے ایک طریقہ یہ تھا کہ جی قبائلی علاقوں کے اندر ہمارے ساتھی جو ہیں وہ شہید ہو رہے تھے، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا تھا، انہیں دھمکیاں دی جا رہی تھیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ہمارے صحافی ہیں، نہ ان کو میڈیا ہاؤسز پوچھنے والے، نہ ان کے کوئی اونرشپ، اور وہ بات کہیں پس منظر میں چلی جاتی تھی. پھر کراچی میں شروع ہو گئی لسانی تنظیموں کے ساتھ، پھر وڈیروں نے اندرون سندھ کے اندر جو آواز کو بند کرنا شروع کیا، ہراساں کرنا شروع کیا صحافیوں کو. معاشرے کا یہ کیا طور طریقہ ہے؟ مہذب معاشرے کے اندر اگر آپ سوال نہیں پوچھیں گے، اگر آپ تنقید نہیں کریں گے، تنقید کس سے کریں گے؟ جو طاقت میں ہوں گے، جو اقتدار میں ہوں گے. اگر آپ کو اسد طور کو چھوڑ دیجیے، اگر ہمارے کوئی بھی ہمارا طور طریقہ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی لائن کراس کیا، آپ ہمیں عدالت میں لے کے جائیں، ہمارے خلاف مقدمہ کر لیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خوددار پریس کلب 1.5 سال تک بند رہا، ہمارے بلوچستان کے اندر صحافی شہید ہوئے، 125 جو ہمارے صحافی ہیں ان کی قربانیاں شامل ہیں اس دہشت گردی کی مہم میں، جس طرح ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے سیکورٹی فورسز کی قربانیاں ہیں. آپ اس دھرتی کے اوپر اگر صحافیوں کی آواز بند کریں گے، تنقید کو نہیں قبول کریں گے، تو یہ معاشرہ کیسے ترویج پائے گا؟ اور خاص طور اس دن جس روز ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت کے ساتھ ایک اعتماد کی فضا بحال ہو رہی ہے اور ہماری پروٹیکشن اور سیکیورٹی کے لیے بل پاس ہو رہا ہے، اس روز اس طرح کا واقعہ میں کہتا ہوں بہت شرمناک ہے. اور عمران خان صاحب، آپ، فواد چودھری، شیخ رشید صاحب، ہم نے اور ان ساری سیاسی قوتوں کو جن کو پارلیمنٹ کے اندر ہم نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے، ان سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں اور جواب بھی انہی کو دینا ہوگا کہ کون ہے یہ نامعلوم افراد، اور یہ جو کارروائیاں کرتے ہیں ان کو کٹہرے میں یا ان کو ہم لوگوں کو کب انصاف ملے گا؟ لوگ دیکھیں اس کی CCTV فوٹیج دیکھیں، جو واقعات ہوئے ہیں اس کا تسلسل دیکھیں، تو آپ کو اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ پاکستان میں صحافت کتنی مشکل ہو گئی ہے. بہت سے لوگ سوال اٹھانا فوراً شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ اسد طور کا مسئلہ ہو یا افسار عالم کا مسئلہ ہو یا کسی اور کا مسئلہ ہو. بنیادی سوال یہ ہے کہ فرض کریں یہ صحافی نہیں ہیں، تب بھی کیا کسی شہری کے اوپر اس طرح تشدد کے واقعات قابل مذمت نہیں ہیں؟ تو ہم کوسچن کیوں ریز کر دیتے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی شکایات ہوں، اور ہوتی ہیں، کسی نے کوئی غلط، فرض کریں صحافی نے کوئی غلط رپورٹنگ کی ہے، اس کا کچھ لوگوں کے بقول ان کا کوئی دوسرا ایجنڈا ہے، وہ کسی سیاسی جماعت سے ان کی وابستگی ہے، کسی کے میڈیا سیل کے لیے کام کرتے ہیں، تب بھی اگر یہ بات مان بھی لی جائے، تب بھی کیا فزیکل اسالٹ کی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ جس انداز میں مارا گیا اس کو، کیا اس کی کوئی بھی، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جب یہ لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ڈیمانڈ کی جائے، یہ مطالبہ کیا جائے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. اور جب آپ گرفتار کریں گے تو حقائق خود بخود سامنے آ جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ متی اللہ جان کا واقعہ اٹھا لیں، اس سے پہلے کراچی میں جیو کے رپورٹر کا واقعہ اٹھا لیں، جس نے آئی جی سندھ کا جو واقعہ ہوا تھا. کہاں گئی وہ انکوائری؟ کیوں نہیں حقائق سامنے آتے؟ اگر واقعی یہ سارے لوگ حامد میر سے لے کے اسد طور تک یہ غلط بولتے ہیں، غلط بیانی کام کرتے ہیں، کسی اور دوسرے نے 5 گولیاں ماری ہوں حامد میر کو یا نہیں ماری ہوں، تو آپ اسے بے نقاب کیوں نہیں کرتے؟ آپ پکڑیں جن لوگوں نے یہ کیا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کن لوگوں نے کیا، آپ کو پتہ چل جائے گا اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں صحافی کبھی بھی محفوظ نہیں رہا، لیکن اس وقت جتنا غیر محفوظ ہے اتنا غیر محفوظ کبھی نہیں رہا. پاکستان میں جو ہے وہ 1948 سے
صحافت مشکل ہے. پاکستان میں 1948 سے صحافیوں پر گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, سزائیں بھی ہوتی رہی ہیں, اخبارات بھی بند ہوتے رہے ہیں, رسائل بھی بند ہوتے رہے. آزادی صحافت پاکستان میں 74 سال میں سب سے بڑی کیجولٹی رہی ہے. بہت کم مواقع ایسے آئے ہیں کہ جس میں صحافت آزاد رہی ہو. لیکن پہلے یہ تھا کہ پہلے یہ پتہ ہوتا تھا کہ جی کون گرفتار کر کے لے گیا ہے. پہلے پتہ ہوتا تھا کہ جی اس پہ یہ مقدمہ ہے, اس میں سزا ہو جاتی تھی, اس کا قانونی راستہ آپ اختیار کرتے تھے, عدالتوں جاتے تھے, عدالتوں سے آپ ریلیف لیتے تھے. اب تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون اٹھا کے لے گیا, اور پھر کبھی وہ واپس آ جاتے ہیں. اور جو لاپتہ افراد کا پتہ چل جاتا ہے وہ پھر سوسائٹی میں جس طریقے سے وہ زندگی گزارتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے. تو اسد طور ہو, متی اللہ جان ہو, اعزاز سید ہو, عمر چیمہ ہو, احمد نورانی ہو, حامد میر ہو, اور جو لوگ مار دیے گئے اس میں حیات اللہ خان ہو, اس میں ڈاکٹر چشتی مجاہد ہوں, اس میں ولی خان بابر ہوں, اور ایک لمبی لسٹ ہے. میں اب 130 140 نام تو نہیں لے سکتا, لیکن ایک ایک کے واقعات اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ایک چیز مشترکہ نظر آتی ہے کہ ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے, ان پر حملہ کرنے والے نہیں پکڑے گئے, ان کو لاپتہ کرنے والوں کا پتہ نہیں چلایا گیا. جبکہ فوٹیج ان واقعات میں تو سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ کون ہے. یہ پھر خدا کے لیے اسلام آباد کو سیف سٹی نہ کہیں. اسلام آباد کے سیف سٹی پروجیکٹ کو سیف سٹی پروجیکٹ نہیں کہیں, اس لیے کہ یہ ان سیف ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے سیف ہے جن سے باقی شہری ان سیف ہیں. یہ لگتا یہ ہے کہ جن سے صحافی ان سیف ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے سیف سٹی ہے. اتنی آپ نے دنیا میں آپ 5 ان ممالک میں ہیں جن کو دنیا کا خطرناک ترین ملک کہا گیا ہے. اور پچھلے دنوں جو پروٹیکشن بل آیا, مجھے تو یہ بڑا کوئنسائڈ لگ رہا ہے. اس کے پہلو کو, اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ بڑی محنت سے بل بنے ہیں, چاہے وہ قومی اسمبلی میں آیا ہو یا سندھ میں آیا ہو. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو روکنے کی بہت کوشش کی گئی. اس میں یہ ایک رے آف ہوپ ہے صحافیوں کے لیے. اٹس اے لانگ وے ٹو گو, لیکن یہ ایک رے آف ہوپ ہے. اس کے اندر بہت سی چیزوں کو جو ہے شامل کیا گیا ہے. اس میں صحافیوں کی ٹریننگ, صحافیوں کی کیپیسٹی, صحافیوں کی انشورنس, اور صرف صحافی نہیں, غیر صحافی میڈیا پریکٹیشنرز کو بھی شامل کیا گیا ہے. کیونکہ اب اگر صحافی الیکٹرانک میڈیا کا نکلتا ہے تو وہ ڈی ایس این جی میں جاتا ہے, اس کے ڈی ایس این جی اسٹافرز کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو ان ساری چیزوں کو کور کیا گیا ہے. کوئی حملہ ہو, فرض کریں اگر اس وقت وہ میڈیا کمیشن موجود ہوتا, ظاہر ہے ابھی تو بل بننا ہے, قانون بننا ہے, لیکن وہ میڈیا کمیشن اس کا سو موٹو لے سکتا. سو موٹو لے کے جس پہ اسد طور کو شک ہو ان سے بلا کے پوچھ سکتا ہے اس میڈیا کمیشن اس کے تحت. تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو لگتا یہ کہ اس پروٹیکشن بل کو ایک طریقے سے سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ اس سے ظاہر ہے صحافیوں کے اندر ایک بے چینی آئی ہے کہ جی یہ کیوں واقعات ہو رہے ہیں, ان کی واقعات کی روک تھام کیوں نہیں کی جا رہی. ہم ایک کمیشن بنا دیتے ہیں, ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں, اس کے بعد اللہ خیر, جو جوڈیشل کمیشن بنے ان کی رپورٹ نہیں آئی تو ان کمیٹیوں کی کیا رپورٹ آئے گی. تو میرا خیال ہے صحافیوں کو آج جتنا محفوظ ہونا چاہیے اتنے سالوں بعد, آج اتنے ہی غیر محفوظ ہیں صحافی. لیکن صحافت کا آزادی اظہار کا یہ سفر جاری رہے گا. اس میں قربانیاں دی ہیں, آگے بھی دیں گے قربانیاں. اس میں مار کھائی ہے, آگے بھی مار کھائیں گے. اس میں ماضی میں بھی لوگ شہید ہوئے ہیں, آگے بھی شہید ہوں گے. اور ہم اس لڑائی کو لڑتے رہیں گے. ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہمیں سچائی کا راستہ اختیار کرنا ہے. دینا پڑے کچھ بھی ہٹ جانا, سچ ہی لکھتے جانا, مت ڈر جانا, مت دب جانا, سچ ہی لکھتے